وہاں پہ بالکل مفت علاج ہو رہا ہے. جی وہاں پہ بالکل فری ہے, وہ فری علاج ہے. ہاں ابھی آپ نے کہا ڈاکٹرز ہیں اور میڈیکلز وہاں پہ کافی اسٹاف ہے, لیکن میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ جتنے لوگ ہرٹ ہوئے ہیں اور ان پہ یہ کلیمٹی آئی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے اس طرح سے واپس اسٹینڈ اپ کرنا. تو وہاں پہ کس طرح سے آپ کیور کر رہے ہیں لوگوں کو مینٹلی؟ اصل میں یہ ایک تو یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ تو آپ کو پتہ ہے ملتے بھی نہیں ہیں پاکستان میں, بہت کم ہے. جو ہمارے سوشل آرگنائزر ہیں یہ کام ہم نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے. اور سوشل آرگنائزر بیسیکلی وہ گراس روٹ پہ چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ نقصان کیا ہوا ہے, پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں ان کو کس طرح کی ہیلپ چاہیے. یہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے جو ٹراما میں ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹراما بھی ہوتا ہے, کوئی ان کو پرابلم ہوتی ہے, تو ان کو ہمارے ہاں اس طرح کی سروس جو ہے اس فیلڈ ہاسپٹل میں تو نہیں ہے, لیکن ہم ریفر کر دیتے ہیں. بالکل. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یو ایس اے سے ایک ڈاکٹر شگفتہ شکاگو سے آئی, اس نے 4 دن جو ہے نا وہ کام کیا ہے نوشہرہ کے ہمارے 24/7 میڈیکل سے 24/7 2 مہینے تک مسلسل ہم اس کو چلاتے رہے. 24 ابھی بھی چل رہا ہے کہ کسی وقت بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو, 24 گھنٹے اور 7 دن 24 گھنٹے اور 7 دن. تو اس میں انہوں نے بھی سروس دی ہے. اور پھر 4 دن کے بعد وہ سیالکوٹ کی رہنے والی ہیں, وہاں گئی ہیں اور یو ایس اے جانے سے پہلے کہنے لگے کہ 2 دن میرے پاس اور ہیں, آپ کہیں یوٹیلائز کریں. وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھی اور ہم نے ان کو بھیجا ہے میاں والی میں. اور میاں والی میں ہمارے سینٹر میں انہوں نے یہ آپ ذرا سن کر بعض کا جو ہے نا بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کتنے ڈپرائیوڈ لوگ ہیں کہ 4 بچے جو ان کے پاس علاج کے لیے آئے یا دکھانے کے لیے آئے, تو ان 4 بچوں کے دلوں میں سوراخ تھا. ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچوں کو کیا پرابلم ہے. تو چونکہ بینگ اے اسپیشلسٹ انہوں نے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیا, ڈائگنوز کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ بلکہ جیب سے پیسے بھی دیے کہ جی آپ جائیں فلاں ہاسپٹل میں, وہاں جا کر آپ یہ چیک کرائیں. اور پھر وہ یا تو 2 بچوں کو کہا کہ ان کی سرجری ہوگی اور 2 بچے میڈیسن سے جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. تو یعنی یہ جو بات ہے نا کہ یہ آئی تھنک اسپرٹ ہونی چاہیے تاکہ اس طرح سے ہمارے ملک کے قوم کے اس طرح سے لوگ آئیں گے تو کوئی بہتر راستے پہ چلے گا. سر یہ بتائیے کہ اتنے عرصے سے یہ جب سے سیلاب کا واقعہ شروع ہوا ہے, جب سے یہ ایک آفت عوام کے اوپر آئی تھی, پاکستانی عوام پہ, ویسے تو مہنگائی کا سیلاب بھی ہے جس کے اندر عوام کافی عرصے سے بہ رہے ہیں, مگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی ڈیٹا بھی مرتب کیا ہے, کوئی اعداد و شمار کے کتنے لوگ ہیں, کیا ہے, کس طرح کی بیماریاں ہیں, کتنی طرح کی ڈسیبلٹیز ہیں, کیا کوئی آپ کا اس طرح کی ڈیٹا شیٹ ہے؟ میرے خیال میں ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا بیسیکلی جو ہے وہ ایک ڈیٹا تو یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, وہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا این جی اوز کا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جس ایریا میں کام کرتے ہیں وہاں کا ڈیٹا لیتے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کا یا این ڈی ایم اے کا یا جو بھی ریلائبل جو ایجنسیز ہیں, اوچا جو ہے ایک بڑی ایجنسی ہے یو این کی, تو ان کے ڈیٹا پہ ریلائبلٹی ہوتی ہے, یا ہم نے بھی جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک یونین کونسل میں چلے جائیں تو اس یونین کونسل کا ڈیٹا ہمارے پاس مکمل ہو. کتنے اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈیتھ ہوئی ہے, یہاں کتنے بچے آرفن ہوئے ہیں, یہ سارا ہوم ورک کون کرتا ہے آپ لوگوں؟ یہ ہمارے سوشل آرگنائزر کرتے ہیں. یعنی ہماری ہیرارکی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی یونین کونسل کسی ولیج میں جاتے ہیں تو ہمارے جو سوشل آرگنائزر ہیں, بیسیکلی سوشل آرگنائزر دے آر ایم اے اور ایم بی اے, مطلب اس لیول کے جو وہ ہمارے سوشل آرگنائزر. شکر ایم پی ایس نہیں ہے, لیکن مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ماسٹرز ایٹ لیسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو یہ طریقہ پھر یہ ہے کہ تھوڑی ٹریننگ ہم دے دیتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے, یہ بڑی بات. اچھا, جب بھی ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ہم یہ عنصر ضرور ہوتا ہے ہمارا. آپ کے انٹرویوز میں ہوتا ہے, انٹرویو میں جو ہے نا کہتے ہیں بھائی آپ اس آرگنائزیشن کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے این جی او سنا ہے کہ این جی او ہے اور اس میں اچھی تنخواہیں ملتی ہیں, اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ یار تو لیکن یہ ہے کہ آپ فیلڈ میں جائیں گے, وہاں دن رات رہنا پڑے گا, وہاں مشکل ہے, پانی آپ کو جو ہے نا وہاں کی جو جس طریقے سے اویلیبل ہے وہ پینا پڑے گا. تو کچھ تو کہتے ہیں جی ہم تو یہ سوچ رہے ہیں اسلام آباد میں دے دیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار پھر آپ کوئی اور این جی او تلاش کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد میں کتنے لوگ بیٹھ سکیں, لیکن کام تو ہم نے کرنا ہے فیلڈ میں. بالکل. اور فیلڈ کے لوگ جو اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں تنخواہ تو آپ کو ملنی ہے, چاہے آپ جو ہے نا وہ کسی بھی این جی او میں کریں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کریں, بینک میں کریں, لیکن آپ اگر یہ نیت رکھیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے, یہ نہیں کہ اسلام آباد میں کام کرنا ہے کیونکہ زیادہ کنوینئنٹ اور زیادہ پاس ہے. تو اگر وہ اس کو کنسیپٹ کو ذرا اپنے نیت کو ٹھیک کر لیں
کہ ہم نے جو کام کر رہے ہیں یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرمایا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، آپ کو یہ شاید یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو وہ جب اپنے گھر میں واپس آئے تو ان کو ایک یعنی ٹھنڈ لگ رہی تھی، کپکپی کا شکار تھے، تو بخار کی صورتحال تھی. تو ان کی جو ازواج محترمہ اس وقت ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. بالکل. آپ غریبوں کا جو ہے وہ مداوا ہیں. آپ جو بے آسرا لوگ ہوتے ہیں اور یتیم ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے. بہت خوب. تو یہ جو ہے نا انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لوگ تو بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں سب سے زیادہ وہی بات ہے کہ مذہب کے اندر بھی تمام مطلب ہم لوگوں کو یہی بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کے حقوق اللہ کی تو معافی ہے کیونکہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، مگر جو ہم لوگ انسان ہیں ہم لوگوں کے پاس اتنے بڑے دل نہیں ہیں. ہم شاید نہ کسی کو معاف کر سکیں اگر کسی نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. اور بعض ہم لوگوں میں اب اتنے عرصے سے مہنگائی کا سامنا کر کر کے اپنا حق لینے کی طاقت بھی ختم ہو گئی. بہت مٹیریلزم آ چکا ہے لوگوں کو. سر کیا آپ لوگ اچھا یہ بتائیں گے جب وہاں پر سارے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے کیا حقوق ہیں اگر آپ ڈسیبل ہیں یا آپ بیمار ہیں یا آپ ڈپرائیوڈ ہیں کسی بھی طرح؟ تو کچھ ایسے پروگرامز بھی رن ہوتے ہیں آپ کے؟ ویسے یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ رن ہونے چاہیے جی. لیکن چونکہ نا دیکھیں نا جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ایک تو جو ہے کہ ریلیف کیسے پہنچائیں اور ان لوگوں تک جو ہے نا وہ امیڈیٹ جو ہے نا سپورٹ کیسے ہو. اور پھر لوگ بہت ہوں گے وہاں پر، لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ بہت سر میں وہاں آپ سرائکی بیلٹ کی بات کرتے ہیں، کوٹ ادو میں تھا تو وہ بتانے لگے کہ لاہور سے ایک اسی طریقے سے وہاں سے جو ڈونیشن دینے کے لیے عید کے دن عید سے ایک دن پہلے میں وہاں تھا تو وہ وہاں کہنے لگے کہ 1,000 میں نے دینا ہے. وہ اپنے طور پر آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ چند لوگوں کو وہاں جا کر دیں. تو وہ یہ ہوا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحیح. بالکل. تو وہ جب دھکے انہیں لگے کچھ تو وہ واپس آ گئے ہوٹل میں آ کر ٹھہرے. تو وہاں اتفاق سے ہمارا ایک سوشل آرگنائزر انہیں مل گیا. اچھا. تو وہ پوچھنے لگے کہ جناب آپ کہاں سے ہیں؟ کہتے ہیں میں لاہور سے آیا تھا اور اس کام کے لیے آیا تھا لیکن میں واپس جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ واپس نہ جائیں، ہم آپ کی یہ کام جو ہے نا کر دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ ٹوکن لیے، جو ہمارا سسٹم ہے تقسیم کرنے کا یا ڈسٹریبیوشن کا، ٹوکن انہوں نے تقسیم کیے اور نہیں ٹوکن تقسیم کرنے کے بعد پھر آ کر ان کو لے گئے کہ اب آپ چلیں. ان کو یہ کہا کہ آپ اس ٹائم پہ سارے لوگ جو ہے نا یہاں آ جائیں، جو ٹوکن دے گا اس کو جو ہے نا 1000 جو ہے نا وہ مل جائے گا. تو اس طریقے سے سارے اس ایریے میں یونین کونسل 1 جو ہے وہاں کی کوٹ ادو کی، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ میرے خیال میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب جو اماؤنٹ ہے وہ تقسیم کی ہے. اور ان لوگوں تک عید کے ایک دن پہلے 1000 روپیہ ایک بندے کو، ایک فیملی کو مل جانا یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اور باقی وہ لوگ جو کہ ڈیزرونگ ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون کدھر سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کدھر سے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں وسیم بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی وسیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام جی فضل الرحمان صاحب، میں آپ کے ساتھ ان سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل. جی ضرور. جی السلام علیکم فضل الرحمان صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مطلب اتنا اچھے طریقے سے وہاں پہ جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں ایکچولی جو میرا آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم کچھ لوگ ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں یہاں پہ، تو وہ مل کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایکچولی اب اتنی انسرٹینٹی سی ہے کہ لوگ جو آگے نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ہیں، جو فیکٹریز کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان پہ کچھ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے لوگوں کا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. تو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں بے لوس قسم کے جو کام کر رہے ہیں، ان سے کانٹیکٹ ہمارا کس طرح ہو سکتا ہے، یا آپ سے اگر ہم اس حوالے سے ملنا چاہیں یا کچھ ان لوگوں کی ہیلپ کے حوالے سے آپ کو کچھ کرنا چاہیں، ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ہمیں کائنڈلی کچھ بتا دیں. چلیں بہت شکریہ فیصل بھائی کہ آپ نے فون کیا اور فون کر کے بڑی اچھی بات کی. فیصل آباد سے آپ نے کال کیا تو میں وہاں کہنا ضرور چاہوں گا کہ بابر چوک کے سموسے ضرور کھائیے گا، بڑے مشہور ہیں ادھر.